سے جھگڑے ہوتے تھے، آج وہ اپنے گھروں میں ہیں، کتنی یاد آتی ہے وہ کبھی کبھی. آج سب کچھ ہے، رنگ ہے، شہرت ہے، نام ہے، مگر وہ بہنیں نہیں ہیں. وہ جن سے جھگڑا ہوتا تھا بغیر جو منائے مان جاتی تھی. اب تم دیکھو نا، کوئی مانتا ہے تم سے؟ وہ کیسے گڑیاں توڑنا، وہ گڑیاں سنبھالنا، وہ سب بھول گئے بہنوں کو لوگ. آج بات کرتے ہیں لوگ بہنوں کو. میں کہتا ہوں میرے بھائی میرے عزیز، میں تجھ سے کہتا ہوں خدا کے واسطے اپنی بہنوں سے پیار کرنا سیکھ. ان کے گھر چلا جائے گا، تو ایک کال کرتا ہے نا اپنی بہن کو تو اس کی عزت میکے میں بڑھ جاتی ہے، اس کی سسرال میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. تو ایک بار اس کے گھر جاتا ہے، وہ تیرے پیسے کی پیاسی نہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اسے، مگر اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہے. یہ بتاؤ بہن ماں جائی نہیں ہوتی کیا؟ ایک پیٹ میں نہیں پلتی؟ ایک تو تمہاری بہن ہے جو تمہارے لیے ترستی ہے، ایک حضور کی بھی تو بہن تھی. اچھا وہ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں گاؤں کا رہنے والا ہوں تو اپنے بھائیوں کو، خوبصورت بھائیوں کو بہنیں لے کے آتی تھی، کہتی تھی میرا بھائی دیکھو میرا بھائی. یہ پہلے زمانے سے حضور چلایا ہے. اور اس زمانے میں قبیلہ بنی صاحب میں حضور کی جو بہن تھی نا وہ سگی نہیں تھی بلکہ رضائی تھی. ان کا نام تھا شیمہ. اور ان کا کام کیا تھا انہیں یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ تاریخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضور کو ان کے یاد کس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ شام کے وقت میں قبیلہ بنی صاحب کی بچیاں اپنے بھائیوں کو گود میں لیتی، انہیں نہلاتی، انہیں پہناتی کپڑے، ان کے کاجل لگاتی، پھر انہیں گود میں لے جا کے نا ایک میدان میں کھڑے ہو کے کہتی میرا بھائی دیکھو، میرا بھائی دیکھو، میرا ویر دیکھو، میرا بھائی دیکھو. اللہ اکبر. سب بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کے جاتی تھی. جب وہ دکھا چکی ہوتی تھی تو سب سے آخر میں حضور کو گود میں سیدہ شیمہ لیتی تھی اور پھر ان بچیوں کی بھیڑ میں لے کے حضور کو لے کے جاتی تھی. کہتی تھی سب نے اپنے بھائی تو دکھا دیے، اب میرا بھائی بھی دیکھو. تو جب ان کے بھائی کو لڑکیاں دیکھتی تھی تو کہتی تھی تیرا بھائی تو سب بھائیوں کا سردار معلوم ہوتا ہے، تیرا بھائی تو سب کا سردار معلوم ہوتا ہے، سب کا راجا لگتا ہے، سب کا بادشاہ لگتا ہے، تیرا بھائی کی طرح تو کسی کا مکھڑا نہیں ہے. اللہ اکبر. کیسا مکھڑا اللہ نے بنایا ہے. حلیمہ کہتی عورتیں مجھ سے شکایت کرنے لگی پہلے تو بڑی کمزور تھی، تیرے پاس کھانے کو نہیں تھا، اب تک پوری رات تیرے کمرے روشن رہتے ہیں. حلیمہ کتنا تیل آ گیا تیرے پاس. حلیمہ بولی سب چراغ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں تفسیر مظہری میں، کہتے ہیں کہ وہ حلیمہ نے کہا کہ جتنے بھی چراغ تھے نا سب توڑ کے میں نے کوڑے میں ڈال دیے، جا کے دیکھو کہ پھر یہ اجالا کیسا ہے، کہ یہ اجالا کسی چراغ کا نہیں ہے، آمنہ کے بیٹے کے چہرے کا اجالا ہے. کیا قسمت تو نے پائی حلیمہ، بنی کیوں محمد کی دائی حلیمہ. اللہ اکبر. وہ دعا کرتی تھی مولا میرے بھائی جب بڑا ہو جائے تو مجھے وہ دکھا دینا. جب یہ محبتوں کی دعائیں تھیں، اب جب یہ دعائیں کب قبول ہوئی؟ 55 سال کے بعد سیدہ شیمہ کا شوہر حضور کے خلاف لڑنے آیا. حضور مدینے ہجرت کر چکے تھے اور وہ قید ہو گیا. جب قید ہو گیا تو پیسہ کوئی نہیں. اب ان کے جو گھر والے ہیں اور ان کے قبیلے والے چندہ کر رہے ہیں، کرے پیسہ دو تب بچیں گے. ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا. وہ روتی تھی، کہتی تھی میں تو میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، میرا شوہر کیسے چھوٹے گا. ابھی روئی نہیں تھی تو کسی نے حضور کا نام لے دیا، محمد. ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. اللہ اکبر. کہنے لگی کیا نام لیا؟ کہا محمد. کہنے لگی ذرا ان کے ابا کا نام لو. کہا ان کے ابا کا نام عبداللہ. اماں کا نام لو آمنہ. زور سے رو کے بولی اب بغیر پیسوں کے چھوڑا لاؤں گی. کہا کیسے چھوڑا لائے گی؟ کہ میرے بھائی لگتے ہیں محمد، میں ان کی بہن لگتی ہوں. پھر چل دی اور چلنے کے بعد پیچھے چل رہی ہیں. پھر دل میں سوچ رہی کہ ایسا تو نہیں میرا بھائی بدل گیا ہو، پہلے تو میں نے اسے پالا تھا تو بادشاہ نہیں تھا، اب تو بادشاہ بن گیا ہے، اب تو اس کے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے. مگر یہ محبت کے دل میں ارادے لے کے جا رہی ہے. کہتی میں سوچ رہی تھی کہیں وہ بدل گئے نہ ہو. پھر میرے دل نے کہا نہیں وہ تو بچپن میں بھی کریم تھے، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوں گے. اللہ اکبر. سیدہ شیمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں چل رہی تھی، چلتے چلتے حضور کے صحابہ کھڑے ہیں، انہوں نے روک لیا تم اندر نہیں جا سکتی. کہنے لگے تم روک بھی نہیں سکتے. کہا کیوں؟ کہ میں تمہارے بھائی کی تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں. اللہ اکبر. سیدہ شیمہ کے لیے صحابہ نے دروازہ کھول دیا اور جب دروازہ کھلا صحابہ کرام حضور نے کو دیکھا. جب شیمہ سمجھتی تھی پکارے پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے. 55 سال کے بعد میرے بھائی مجھے دیکھیں گے، مگر میرے نبی نے دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا تیرا نام شیمہ ہے، کیا تو میری ماں حلیمہ کی بہن ہے؟ رو کے کہنے لگی ہاں بھائی میرا نام ہی شیمہ ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا
تو ستاتی مگر میری دور شادی ہو گئی تھی. سرکار نے فرمایا آج کیسے آئی ہے؟ کہ میرا شوہر قید میں ہے اسے چھڑانے. میرے آقا نے فرمایا تو نے کیوں پریشانی اٹھائی؟ تو اپنا نام لے کے بھیج دیتی میں پھر بھی چھوڑ دیتا. بتا صحابہ میری بہن آئی ہے. صحابہ اکرام آ گئے فرمایا میری بہن آئی ہے اس کا شوہر قید میں ہے. آج جب یہ آئی ہے تو خالی اس کے شوہر کو نہ چھوڑو جتنے قیدی ہے میری بہن کے صدقے میں سب کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. میرا امام کہتا ہے میرے قریب سے گھر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں آنے تو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانی کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. میرے آقا کریم فرماتے میری بہن ایک منٹ رک جا. میرے آقا نے فرمایا ایک جوڑی کپڑے لے کے آؤ. کپڑے دے دیے. ابھی تک بہن مسلمان نہیں تھی. لو میری بہن یہ کپڑے لے کے جاؤ. ایک جوڑی کپڑے دے دیے. اللہ کے رسول نے کپڑے دیے. یہ پہلا بھائی ہے جو اپنی بہن کو کپڑے دے رہا ہے. ذرا غور تو کرو. آج کے بعد جب بہنوں کو تحفے دیا کرو کپڑے دیا کرو تو دل میں سوچا کرو یہ بھی کسی دنیا دار کا نہیں مدینے کے تاجدار کا طریقہ ہے پیغمبر اسلام کا طریقہ ہے. بہن رونے لگی کہنے لگی اتنا کرم کیا ہے تو کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دے. نعرہ تکبیر. نبی نے مسلمان کر دیا. کون کہتا ہے کہ اس نے بیٹی بچائی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو تم نے بیٹیوں کی لاشوں پہ سودا گری کی ہے. تم نے بیٹیوں کے جنازوں پر سیاستیں کی ہیں. تمہیں میرا رب معاف نہیں کرے گا. تم آصفہ کے قاتل ہو. تمہیں میرا رب معاف نہیں کرے گا. تم جھوٹ بولتے ہو. یہ سب مکار ہیں جو کہتے ہیں بیٹی بچائی بیٹی پڑھاؤ. سب سے پہلے بیٹی بچانے والا بھی میرا نبی ہے. بیٹی پڑھانے والا بھی میرا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ. اخلاق مصطفیٰ. کردار مصطفیٰ. محبتوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اللہ آج آپ دیکھیں کہاں ہمارا اخلاق چلا گیا. حضور نے اپنی بہن کو اللہ اکبر. اس زمانے میں کوئی اپنی بہن کو اتنا پیار نہیں کرتا. جب لوگ اپنی بہنوں کو دفن کرتے تھے تب میرے نبی نے جتنا پیار کیا. آج لوگ بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں دیکھو رشتوں کا پاس کرو. حضور نے فرمایا جس کی بیوی سے نہ بنے اس کی اچھائیوں پہ نظر کرے. ایک لندن میں مولانا تھے. ان کے پاس ایک انگریز آیا گورا. اس نے کہا میری بیوی مجھ سے طلاق مانگتی ہے اور میرے بچے چھوٹے چھوٹے برباد ہو جائیں گے. تو اکثر مرد کو عقل مندی دکھانی چاہیے ایسے معاملات میں. جب عورت طلاق کی بات کرے تو اللہ نے مرد کو چونکہ اجازت دی ہے نا طلاق دینے کا جو اللہ نے اتھارٹی دی ہے مرد کو تو دی ہے نا تو مرد کو سوچنا چاہیے کہ یہ طلاق اتنی جلدی نہیں کہنا چاہیے. اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں خراب باتیں ہیں. اسے مرنا ہو حضور فرماتے ہیں سنو حدیث سنو. میرے آقا فرماتے ہیں جس کی بیوی ظالم ہو توجہ ہے زبان سے بار کرتی ہو تکلیف دیتی ہو پریشانی کرتی ہو تو زندگی تو تھوڑی سی ہے نا تو اب سودا اچھا کر لو. میں تمہیں سودا بتا دیتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں جس کی بیوی کے اخلاق اچھے نہ ہو اسے تکلیف دیتی ہو اور بندہ اسے طلاق نہ دے صبر کر لے تو حضور پھر اسے کیا ملے گا؟ تو فرمایا میرے بھائی ایوب کو جانتے ہو؟ کہاں حضور؟ کہ جتنا اللہ ایوب کو ان کے صبر کا بدلہ دے گا اتنا اس شوہر کو بھی عطا فرمائے گا. واہ واہ. سبحان اللہ بولو یار. سبحان اللہ. وہ ان کے پاس آ گیا وہ تعویذ بھی دے دیجئے. تو آج کل جو تعویذ کے چکر میں زیادہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں. معاف کیجئے بھائی. دیکھو ایک بات یاد رکھو. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ میرے غوث پاک بڑی شان ہے. غوث پاک خدا کی قسم کسی ولی کا اتنا بڑا مرتبہ نہیں جتنا غوث اعظم کا. غوث اعظم فرماتے ہیں کوئی میرا نام میری بغیر مرضی کے نہیں لے سکتا. فرماتے ہیں کوئی مجھے سوچ نہیں سکتا میری بغیر مرضی. فرماتے ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. نہ پہلے میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ بعد میں مجھ سے محبت کرتا ہے. فرماتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ ذرا غور کریں. آپ کوئی ہے پوری کائنات میں ایسا؟ ایک ولی تھا اللہ کا ولی تھا
بارش ہو رہی تھی، اس نے کہہ دیا کہ یہ بارش ہو رہی ہے، یا رب یہاں تو ضرورت نہیں تو بارش ہو رہی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں بارش نہیں ہو رہی، اللہ نے اس کی ولایت چھین لی۔ غوث اعظم تقریب فرمایا تھا 70,000 کا مجمع، بارش آ گئی، عرض کی پروردگار میں تو تیرے نام پہ بلا رہا ہوں اور بارش ہو رہی، بھاگ رہے ہیں، میرے رب یہ کیا ہے؟ اللہ نے بارش روک دی۔ وہ ولی پوری دنیا میں گھوما، اسے ولایت واپس، ولایت واپس، وجہ ہے ولایت واپس۔ آراز فرماتے ہیں کوئی کیا جانے تیرے سر کا رتبہ، کہ طلبہ تاج اہل دل ہے یا غوث۔ کسی نے پوچھا غوث پاک آپ کا مرتبہ، فرمایا میرا بعد میں سننا، پہلے میرے پیر کا مرتبہ سن، میں جس پہ رکھ دوں اللہ اسے اپنا ولی بنا دیتا ہے، اور اس سے انکار کسی کو نہیں ہے، اس سے انکار کسی وہابی کو نہیں، کسی اہل حدیث کو نہیں، بلکہ اہل حدیث کا امام ابن تیمیہ جب اس نے اولیاء اکرام کی زندگی پر کتاب لکھی تو وہ بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم تو لکھنا تھا نا، اسے کہیں نہ کہیں تو بیان کرنا تھا نا، تو اس سے پوچھا ولی، تو اس نے کہا ولی اگر دیکھنا ہے تو جاؤ یہ ابن تیمیہ، یہ وہابیوں کا سرگنا ہے، سب سے پہلا ظالم یہی ہے، مگر کہتا ہے کسی کو ولی دیکھنا ہو تو بغداد کے عبد القادر کو دیکھ لو۔ اعلیٰ غوث پاک سے کوئی لگتا نہیں ہے، غوث پاک نے فرمایا میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ ماں قہر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تو مر کے بھی چین سے سوتا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ بڑی بات ہے نا مجھے۔ فرماتے تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، یہ کس کی بولی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی۔ کیا کہتے ہیں؟ تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث۔ تو سنو وہ ولی آیا اور آ کے نا اس نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی، سب نے دعا کر لی، آپ دعا کر دی میری ولایت مل جائے۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھا دیے، رب نے فرمایا اسے تو نہیں دوں گا، یہ تو بے ادب ہے، اسے ولایت نہیں دوں گا۔ تو غوث اعظم نے عرض کی پروردگار جب نہیں دینی تھی تو میرے پاس کیوں بھیجا، اور نہیں دینی تھی پھر میرے ہاتھ کیوں اٹھائے تو نے؟ بولا سبحان اللہ۔ غوث اعظم مچل گئے، مگر جب غوث اعظم کا عالم یہ ہے فرماتے سنا تم میرا مرتبہ کیا سمجھو گے؟ جب میں 22 دن بھوکا رہتا تھا، اور یار تم لوگ ناراض ہوتے ہو اور تمہارے گھر والے مناتے ہیں، مگر میرا عبد القادر فرماتے ہیں کہ جب میں 22 دن کھانا نہیں کھاتا تھا تو میرا رب مجھے قسم دیتا تھا عبد القادر تجھے میری قسم ہے کھا لے۔ توجہ ہے؟ سنیں سنیں، عرض کی پروردگار جب ولایت نہیں دینی تھی تو میرے پاس کیوں بھیجا؟ رب نے فرمایا ہے عبد القادر اسے بھی ولایت دے دی، اور اب قیامت تک جسے ولایت دوں گا وہ تیری ہی وسیلے سے دوں گا۔ یہ ہے مرتبہ غوث اعظم، زور سے بولو دل لگا کے بولو۔ اب یہ طریقہ سنت رسول کو نہیں چھوڑنا۔ تو وہ میاں جو تھے وہ نیک تھے، انہوں نے تعویذ تو لکھا ہی لکھا، پیسہ کوئی نہیں لیا۔ بعض تعویذ والے تو ہٹلر قسم کے ہیں، وہ مسلمان تو چھوڑو انسان بھی نہیں رکھتے مجھے۔ ہاں ایک آدمی کی بیوی نہیں آ رہی تھی، مزدور آدمی تھا مدھیہ پردیش کا، یہ مجھے 5 دن پہلے ملا، الحمدللہ اس کی بیوی آ بھی گئی، 1.5 سال سے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے غوث پاک کے نام کا وظیفہ لگا دیا، میں نے کہا 111 بار یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھو۔ غوث پاک معلوم کیا فرماتے ہیں؟ کسی مسئلے میں میرا نام آ جانا اس مسئلے کے حل کا ہونے کا ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں میرا نام کسی مسئلے میں آ جانا اس مسئلے کے حل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ میں نے رب سے عرض کر دی میرے مالک میرا نام وہاں نہیں آئے جو مسئلے کو حل نہیں ہونا ہو۔ تو وہ غریب آدمی مزدور، اس سے 21,000 روپئے ایک تعویذ والے نے لیے، ایک نے 11 لیے، اس نے وہ بیچارہ اس نے گھر بھیج دیا تعویذوں کے چکر میں۔ لوگ بھی تعویذوں کے چکر میں کہ میں تعویذوں کا مخالف نہیں، اگر پہلے روایتی لوگ تعویذ کیا کرتے تھے، جنہیں اجازتیں ملتی تھی وہ تعویذ کرتے تھے، اب تو سب تعویذ کرنے لگے نا۔ اور شمع شبستان رضا لے آئے اور چلنے کا کام چلنے لگا۔ جب ایک آدھ جنات سے پڑ جاتا ہے تو پھر آتے ہیں بھاگتے ہوئے بزرگوں کے پاس،
سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ جیسے جھوٹوں کے جب سے نا اہلوں کے ہاتھ میں گیا نا یہ کام، تب سے اسے برباد کر دیا. پہلے یہی تعویذ تھے کہ لوگ ایمان لاتے تھے تعویذ سے. اللہ اللہ. سرکار مفتی اعظم کے پاس نہیں آیا تھا آدمی دلی کا رہنے والا، دماغ میں کینسر، غیر مسلم، آ گیا، تعویذ آپ نے دے دیا جیسے سب کو دیتے ویسے دے دیا. اس نے پیا، 1 مہینے کے بعد اس نے چیک کرایا، دماغ کا کینسر ختم. مسلمان ہو گیا یار، بولو سبحان اللہ. ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، نیک ہوتے ہیں، لیکن ان کے لہجے میں میرے رب کا کرم ہوتا ہے، ان کے دست میں، ان کے ہاتھ پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تعویذ تو نہیں بتاتا، میں تعویذ دے دیا ہے اس وجہ سے کہ کافر کو تعویذ سے زیادہ امید ہوتی ہے. تو تعویذ بھی دے دیا اور کہہ دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ 11 دن کھانا کھانا، اس کا جھوٹا بھی گر جائے وہ نہیں کھا لے. اب وہ انگریز تھا، اس نے اپنی بیوی سے گیا تو بھی بولی طلاق، کہا ابھی تو نہیں دوں گا، 11 دن کے بعد 11 دن کے بعد دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک 11 پکا کنفرم. اب 11 دن کھانا کھاتے رہے ساتھ میں، اب وہ گرتا وہ کھا لیتا، وہ ایسا، اور اتنی محبت ہو گئی کہ وہ 11 دن کے بعد بولا چلیں کوٹ طلاق. تو بولی اب تو مجھے تجھ سے محبت ہو گئی، اب تو نہیں جانا. کہنے لگا کیوں؟ کہ بس میرا دل چاہتا ہے اب تمہارے پاس ہی رہوں گی، بچوں کے ساتھ رہوں گی. تو وہ رونے لگا کہ روتے کیوں؟ کہ یہ مولانا کے تعویذ کا کمال ہے. اس نے چوما. اب وہ مولانا کے پاس دونوں میاں بیوی، بولی مولانا کمال ہے کہاں؟ دونوں میاں بیوی چلے گئے، اور جب گئے تو مولانا رو رہے تھے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے تعویذ کا کمال ہو گیا، یہ تو میرے مصطفیٰ کی سنت کا کمال ہے. کہا کیا؟ حضور کی سنت ہی تو ہے کہ عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانا سنت ہے. جب گر جائے اس کے جھوٹا کھانا کھانا بھی حضور کی سنت ہے، اس کا پینا بھی حضور کی، جھوٹا پانی پینا سنت ہے. اتنا سنا تھا تو بیوی بولی جس نبی کا طریقہ میرا گھر اجڑنے سے بچا سکتا ہے، اس نبی کا دین مجھے جہنم سے بچا سکتا ہے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھو تبدیل ہو جاؤ. نہ یاد رکھنا حضور کی، سرکار دو عالم کی سنتوں سے ہٹ کے ہم برباد ہو جائیں. میں نے عورتوں کے اوپر بات کی، اب ایک بات اور اپنی بہنوں سے کر لوں، اجازت ہے آپ؟ بات کرتا ہوں میں جن کے بغیر میری تقریر مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اسلام مکمل نہیں ہوتا. میں بات اب ان کی کرتا ہوں تو میری بہنیں سن لیں کہ آج کل بے پردگی کا بڑا دور ہے، اور میری بہنیں بے پردہ ہونے کو اپنی خوبی سمجھتی ہیں. ماشاءاللہ میری بات ذرا دھیان سے سنیں آپ. حضور کی نواسی کا نام ہے سیدہ زینب. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ زینب رضی اللہ عنہا. کربلا میں حسین کی بھی کوئی مثال نہیں، اور ان کی بیٹی، ان کی بہن زینب کی بھی کوئی مثال نہیں. سنا کربلا کا واقعہ تو سنا ہوگا آپ کو. معلوم ہے پورے سیدہ زینب، پورے یہ معلوم ہے جب سیدہ فاطمہ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا نا، امام حسن حسین، تو اسے دودھ سے پہلے حضور کی زبان چسائی جاتی تھی. مگر جب سیدہ زینب تشریف لائیں تو حضور تھے نہیں. حضور تو سرکار جب جنگ سے آئے تو سیدہ زینب کو گود میں لے لیا، اور گود میں لے کے روایت میں آتا اتنا روئے حضور کی آنکھوں کے آنسو سے ان کا پورا چہرہ بھیگ گیا. اور جب وہ سیدہ فاطمہ نے پوچھا ابا رو کیوں رہے ہیں، تو کہا میری زینب جو ہے نا بالکل اپنی نانی خدیجہ کی طرح ہے، اور حضور کی آنکھیں یہ بھی دیکھ رہی تھی یہی میری بیٹی اکیلی ہو گئی جسے ننگے اونٹ پہ کی پیٹھ پہ بٹھایا جائے گا. ابھی ہم نے وہ راستہ دیکھا تھا جہاں سے یہ قافلے گزرے تھے، ہم اے سی میں چل رہے تھے بس میں، تب ہماری حالت یہ تھی کہ آج بھی وہاں جنگل کا جنگل ہے. یہ بتاؤ جب نبی کے گھر والے اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ چلے ہوں گے تو حال کیا ہوا ہوگا؟ بتاؤ مجھے. سیدہ زینب نائبۃ الزہرا، ان کے جو پڑوسی ہیں ان کا نام ہے یحییٰ بن نعیم. وہ کہتے ہیں میں 15 سال حضور کی نواسی کا جو ہے وہ پڑوسی رہا ہوں. انہیں ایک طرف سے نکال دو، ادھر سے نکال دو، نکال دو، ادھر سے نکال دو، نکال دو، دروشی پڑھ دو.
دل لگ رہا آپ لوگ؟ تو یحییٰ بن نعیم کہتے ہیں، بہت دھیان سے سننا، آج کل تو معاذ اللہ موبائل پہ لڑکیاں نعت بھی پڑھنے لگی ہیں اور لڑکیوں کی آوازیں غیر مرد بھی سنتے ہیں، معاذ اللہ شرم آنی چاہیے، بہت بے شرمائی کی بات ہے۔ عادت فرماتے ہیں اگر بیوی عورت اگر میلا شریف پڑھے گی اور اس کی آواز غیر مردوں تک جائے گی تو وہ ثواب تو کیا گناہ ہو جائے گا، اسے حرام ہے۔ تو عورت کو کی آواز کا بھی پردہ، تو سیدہ زینب کے وہ پڑوسی کہتے ہیں کہ 15 سال ہمیں پڑوسی رہا، مگر 15 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ میں دیکھ لیتا کہ زینب برقعے میں بھی جا رہی ہے تو برقعے میں بھی دیکھ لیتا۔ کتنی پردے والی ہو، برقعے میں تو دیکھ ہی لیتا نا آدمی، کہتے کبھی نہیں دیکھا 15 سال میں، 15 سال۔ اب سنیں، ان کا سیدہ زینب کا انتقال ہونے والا تھا، اب سنیں، دھیان سے سنیں۔ ڈاکٹر نے، حکیم نے کہا ان کے شوہر عبداللہ سے کہ اب میں بغیر دیکھے دوا نہیں دوں گا، اثر نہیں کر رہی، دیکھ کے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ دوا بغیر دیکھے دینا منع کرتا ہے، وہ تمہیں بلاتا ہے، اور دیکھو شریعت نے بھی اجازت دی ہے، اسے دکھا دو، اب تو تمہارا مرض بھی بڑھ گیا ہے، زینب تم بیمار زیادہ ہو، تم دکھا دو۔ تو سیدہ زینب بولی نہیں دکھاؤں گی، کہا نہیں شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو معلوم ہے کیا بولی؟ کہ میرے سرتاج شریعت نے تو اجازت دی ہے، مگر میں کیا کروں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، واہ واہ واہ، حسین کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں زمین پر نبی کی نواسی ہوں، اگر آج میں نے اپنا چہرہ دکھا دیا تو آنے والی وقت میں میرے نانا کی امت کی عورتوں کا حشر کیا ہوگا۔ اللہ، یہ اسی فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، انتقال ہونے والا تھا تو رو رہی تھی سیدہ فاطمہ۔ پوچھا آپ روتی کیوں ہیں؟ کہ اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ مجھے انتقال ہونے والا ہے میرا۔ تو فضا بولی کہ نبی کی بیٹی موت سے ڈرتی؟ کہ نہیں، موت سے کبھی ڈرتی۔ کہ پھر کیا بات ہے؟ کہ آپ تجھے معلوم ہے فضا جب جنازہ نکلتا ہے لوگ مرنے کے بعد تو لوگ کاندھا بدلتے ہیں تو میت ہلتی ہے، کہاں؟ کہ مجھے وہی ڈر ہے، پورے جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا جنازہ نکلے تو میری بے پردگی ہو جائے۔ تجھے تو معلوم ہے میں نے کیسے پردہ کیا ہے؟ اللہ، ایک دن حضور گئے نا تو سیدہ فاطمہ کی چادر، اچھا ایک بات سنو، کتنی بھی غریب مفتی صاحب بیٹی ہو، کتنی بھی غریب لڑکی ہو، رکشے والی کی ہو، پھر بھی شادی والے دن کپڑے نہیں پہنتی، ٹھیک ہے بات، پہنتی نہیں پہنتی۔ مولا علی کہتے ہیں جب فاطمہ کو حضور نے رخصت کیا نا، جب وہ میرے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ دیکھوں تو حضور کی بیٹی، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی کپڑے کیسے پہن کے آئی ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے ان کی چادر دیکھی نا تو چادر پہ 17 احمد لگے ہوئے تھے۔ کبھی مولا علی کہتے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی، کبھی یہ نہ کہا کہ آپ مجھے کپڑے لا دیں، کبھی یہ نہ کہا کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ یہ لا دیں وہ لا دیں، کہتے کبھی زندگی میں کچھ نہیں مانگا مجھ سے۔ مولا علی کہتے ایک دن میں گھر میں آیا نا 5 دن کے بعد، کتنے دن کے بعد میں دروازے پر دستک دی، فاطمہ دروازہ کھولو، کہتے ہیں مجھے مسکرا کے سر دروازہ انہوں نے کھول دیا، انہیں دیکھ کے میرا سب تھکان دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بی بی کا ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ جب گھر میں آئے شوہر تو مسکرا کے سلام کر دے، یہ سیدہ فاطمہ کی سنت بھی ہے۔ اور وہ کہا تھا نہیں وسیم بریلوی نے، تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے آپ کہ وہ کہتے ہیں مولا علی میں نے انہوں نے سلام کر دیا، میں بیٹھ گیا، مجھے پانی دے دیا، میں نے کہا پیاس نہیں لگی ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ تو کہتے ہیں اندر چلی گئی، میں نے کہا کھانا لاؤ، کوئی آواز نہیں، پھر میں نے کہا کھانا لاؤ، کوئی آواز نہیں، پھر میں نے کہا کھانا لاؤ، کوئی آواز نہیں۔ کہتے ہیں میں نے بھوک لگی تو زور سے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے ہیں میں نے اور زور سے کہا فاطمہ کھانا لاؤ، کہتے ہیں کوئی آواز نہیں آئی، مگر اس کے بدلے میں کسی کی سسکنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی سسک رہا تھا، کسی کی سسکیوں کی آواز نہیں۔ کہتے ہیں میں اندر گیا نا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی ایک کونے میں بیٹھی ہے، حسین و حسن کی ماں، علی کی بیوی، کہتے ہیں پورا چہرہ جو ہے نا آنسوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا فاطمہ تم رو کیوں نہیں ہو، تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ کہ لیکن میرے سرتاج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پا رہی ہوں۔
کہا کیوں؟ کہا اتنی بڑی بات صرف میری ماں کہہ سکتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جب آپ گھر سے گئے تھے 2 دن کا فاقہ تھا، آج جب آپ گھر میں آئے ہیں تو 7 دن ہو گئے، ہمارے گھر میں پکا کچھ نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے۔ اسلام میری بہنوں میرے بھائیوں، دنیا چھوٹی ہے، آخرت بڑی ہے۔ حضور نے جب دیکھا نا خندق میں صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے تو پیٹ سے پتھر بن رہے تھے، چہرے پہ گرد اٹی ہوئی تھی، ٹوٹتے نہیں تھے پتھر، تو حضور نے اپنے صحابہ کو دیکھا نا اس حال میں، فرمایا میرے صحابہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے دیکھا، اپنے پیٹ کے پتھر ہٹائے نا، کرتے ہٹائے نا، 2 پتھر، ایک پتھر بن رہا تھا، حضور بھوکے بہت ہیں۔ اب جب ان کے آقا نے اپنا کرتا ہٹایا تو چیخ پڑے، میرے آقا نے ہٹایا تو 2 پتھر بن رہے تھے۔ ہم بھول گئے حضور، بھول گئے۔ اگر نہیں بھولے ہوتے تو شادیوں میں ڈانس نہیں کر رہے ہوتے، اگر بھولے نہیں ہوتے نا، اگر بھولے نہیں ہوتے تو ہم فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہوتا، ہمارے گھروں میں قرآن کی آوازیں آتی ہوتی۔ اے بھائیو، تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ، برباد ہو گئے ممالک مسلمانوں کے۔ میں نے دیکھا ہے، معلوم ہے 1100 لاشیں دریائے دجلہ میں ایک ساتھ تیر رہی تھی، جوان لڑکیوں کی۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ وہ مسلمان بچیاں جنہوں نے اپنی جان دے دی، عزت کو نہیں دی۔ اور بچہ سیریا کا کچھ دنوں پہلے کی تو بات ہے، جب کوئی قوم حضور کو بھول جاتی ہے پھر اس کا رہتا کچھ نہیں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو چکے اپنی قدر و عزت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ آج ہماری نفرتیں دیکھو آپس میں کتنی، آج واٹس ایپ پہ فلمیں، ڈرامے، یوٹیوب پر، یہ سب ہماری عادتیں ہیں۔ سوشل میڈیا برباد کر کے جا رہا ہے مسلمانوں کو، اور ہم سمجھ نہیں پا رہے اس بات کو۔ اور صاحبوں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، دھیان سے سنو۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کہتے ہیں جب میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا فاطمہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ 7 دن سے فاقہ ہے گھر میں؟ کہتے ہیں ایسا جواب دیا کہ میں خاموش ہو گیا، رونے لگا۔ انہوں نے جواب یہ دیا، جب میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا تو کہہ دیا تھا فاطمہ علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ اللہ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں گھر کا نہیں تھا، حضور فاطمہ کو بلانے آئے۔ اچھا بلانے کون آیا؟ جو سورج کو بلائے تو زمین پہ آ جائے، چاند کو بلائے تو زمین پہ آ جائے، ستارے اس کے پیروں میں سجدے کریں گے اگر حضور چاہیں تو۔ بولو صحیح ہے۔ حضور بلانے گئے، اب آپ اپنا عمل دیکھیے اور حضور کا عمل دیکھیے۔ حضور بلانے گئے، فرمایا فاطمہ چلو بلانے آیا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی ابا آپ تشریف رکھیے، ابھی نہیں جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہ میرے گھر میں میرے شوہر علی نہیں ہیں، وہ آئیں گے، ان سے اجازت لوں گی تب جاؤں۔ آج معلوم ہے گھر کیوں بگڑتے ہیں؟ جب میکے والے انٹرفیئر کرتے ہیں لڑکی کی زندگی میں۔ 100% میں 99% گھر اسی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے میں آ تو گیا بلانے، چل میری آنکھ میں جانتی نہیں مجھے کون ہو، اور بیٹی بھی اتنا خیال کب کرتی ہے ہوگا چور نکل جاتی ہے۔ اگر سنے نہ کائنات میں ایسی کوئی بیٹی ہے اور نہ کائنات میں ایسا کوئی دوسرا باپ ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا فاطمہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں اور علی کون ہے میرے سامنے، علی تو میرا غلام ہے، تو میری بات رکتی چل میرے ساتھ چلنا ہے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فاطمہ یہاں آؤ، بلا لیا، پیشانی کو چوما، کہا فاطمہ تو میری کتنی اچھی بیٹی ہے، تجھے میری باتیں ابھی تک یاد ہے؟ پھر حضور نے نا مولا علی آئے کچھ دیر کے بعد، تو حضور نے کہا علی کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر سے میں تمہیں یاد کر رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا فاطمہ کو بلانے آیا تھا، یہ کہتی علی کی مرضی۔ مولا علی کہتے ہیں میں جلال میں آ گیا، میں نے کہا فاطمہ میری مرضی کی وجہ سے حضور کو روکا تم نے، تمہیں چلا جانا چاہیے تھا۔ تو میری بیوی فاطمہ نے، مولا علی کہتے ہیں میرے قریب آ کے کہا میرے سرتاج مجھے ڈانٹیے مت، میں جو آپ کی مرضی سے اپنے ابا کے ساتھ جا رہی ہوں اس میں بھی میرے ابا کی مرضی شامل ہے۔ جب تک ماں نیک نہیں ہوگی بچے نیک
بچے نیک نہیں ہو سکتے. وہ تھا نا ایک بچہ, وہ مفتی صاحب بچے زیادہ پاس ہوئے تھے اچھے سے, کیسا بھائی سن رہے ہیں, تو وہ بچے, اب دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا, بچے وہ لاہور میں اچھے نمبروں سے پاس ہوئے تھے. جب بہت اچھے نمبر سے بچے پاس ہو گئے نا, تو وہ ہوا کیا, جب بچے اچھے نمبر سے پاس ہو گئے تو لوگوں نے, ماسٹر نے پوچھا کہ تم کیا بنو گے, ہم تمہاری مدد کریں گے اگر کوئی ضرورت پڑی. تو ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر, ایک نے کہا میں انجینئر, ایک نے کہا میں فلسفی, ایک نے کہا میں یہ, ایک نے کہا میں یہ, سب بات چل رہی تھی. تو کہا, آخر میں پوچھا, ایک بچہ خوبصورت سا کھڑا تھا, ایک نے کہا میں جو ہے وہ سرکاری نوکر بنوں گا, اپنے دل کی بات کہی. ایک بچہ خوبصورت سا کھڑا تھا, وہ خاموش تھا, اس سے بولا تم کیا بننا چاہتے ہو, تو وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا, بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. لگے یار یہ کون سی بات, لوگ ہنسنے لگے, مگر ماسٹر سنجیدہ تھا. سنجیدگی بہت بڑی دولت ہے, اللہ بہت کم لوگوں کو دیتا ہے. تو وہ آگے بڑھا ماسٹر, بولا بیٹے تجھے یہ کیسے کہہ دیا, تجھے پتہ نہیں سیابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے میں. تو بچہ رو کے بولا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ سیابی کون ہوتا ہے, مگر اتنا پتا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے میری ماں صحابہ کی روز باتیں سناتی ہے, کہتی صحابہ وہ ہوتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان, علی, جن سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے. تو ماسٹر صاحب میں بھی ویسے ہی بننا چاہتا ہوں جس سے اللہ رسول محبت کرے. اتنا سناتا تو ماسٹر نے پیشانی کو چوم لیا, بولے بیٹے تو صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. اور وہ آدمی بہت بڑا بنا. جب وہ آدمی بڑا ہوا تو اسی کا نام ڈاکٹر اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم کرتا ہے. سرکار کی آمد, اعلان کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, طہا کی آمد, عشق محبت, عشق محبت. سمجھ رہے ہیں یار, بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال کا والد کام کرتے تھے سوت کا, کہے کا. تو جب علامہ اقبال پیٹ میں آئے اپنی ماں کے, تو ان کی ماں نے اپنے شوہر کے ہاتھ کا کھانا بند کر دیا. سن رہے ہیں, کھانا بند کر دیا. اپنے ہاتھ سے مزدوری کرتی تھی, دن میں کپڑے سیتی تھی, چرخا چلاتی تھی, اور پھر اپنے بیٹے کو اسی میں کھلاتی. وہ اس سے خود کھاتی تھی اور اس کا عزت علامہ کے پیٹ میں جاتا تھا. پھر جب بیٹا آ گیا تو دودھ پلایا, اللہ نے توفیق دی, جو ہے وہ بات بھی ٹھیک ہو گیا, انہوں نے بھی وہ برا کام چھوڑ دیا. اور اس کے بعد اثر کیا ہوا, تو ماں جب نیک ہوتی ہے تو بچہ نیک ہوتا ہے, ماں نیک نہیں ہوتی تو بچہ نیک نہیں ہوتا. ماں جب مائی صاحبہ ہوتی ہے, دلی میں کبھی جانا تو مزار پہ حاضری کر کے آنا. مائی صاحبہ کی, یہ مہرولی شریف میں مزار ہے مائی صاحبہ کا, اور وہاں پہ معلوم ہے کتنی بڑا ان کا مرتبہ ہے. شہاب الدین عمر سہروردی نے اپنی 2 بیٹیوں کو, کتنی بیٹیوں کو, اپنی 2 بیٹیوں کو عراق سے ہندوستان بھیجا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کی والدہ کی خدمت کے لیے. سہروردی سلسلے کے فاؤنڈر نے اپنی 2 بیٹیوں کو بھیجا تھا. ان دونوں کے مزار دلی میں ہے, میں نے حاضری کرتا ہوں الحمدللہ. جب میرا دل زیادہ مچلتا ہے تو وہاں جاتا ہوں. جب یہ حضرت نظام الدین اولیاء رہنے والے مشہد شریف کے امام علی رضا کی اولاد ہیں, یہ وہاں سے بدایوں آئے اور بدایوں سے ہجرت کر کے دلی پہنچے. دلی پہنچے تو 8 سال کی عمر تھی. ان کی امی نے انہیں, ان کی امی چلی گئی, علماء آ گئے. علماء بولے ہم نے بڑی دعائیں کی ہیں بارش کے لیے نظام الدین اولیاء سے, مگر بارش نہیں ہو رہی ہے, دعا کری بہت, مگر آپ دعا کر دیں. تو نظام الدین اولیاء اپنی امی کے پاس گئے اور جا کے بولے امی لوگ ایسے 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 کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ بارش کے لیے دعا کر دیں. تو ماں بولی بیٹے وہ تمہاری دعا کے لیے نہیں آئے ہیں, وہ تو امتحان لینے آئے ہیں کہ تم سید ہو کہ نہیں. انہیں تم امتحان دے ہی. نظام الدین اولیاء کی ماں بولی انہیں تم امتحان دے دو. تم بیٹے دعا تو مانگنا کوئی جانتے نہیں ہو, تو تم ایسا کرو یہ میری چادر کا ایک دھاگا لے جاؤ اور یہ اپنے ہاتھ پہ رکھ لو. اب نظام الدین اولیاء کے ہاتھ پہ رکھ دیا. بیٹے تم دعا تو کرنا جانتے نہیں, رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا میرا رب بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا کرم کرنے والا مہربان ہے. کہتی ہے اور اپنے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ہاتھ جب رب کی بارگاہ میں عرض کیے, میرے رب کی رحمت اتنی ایسے جوش میں آئی کہ بادل آئے اور اتنی تیز آئے, ایسا لگتا تھا کہ بادلوں سے رب نے کہہ دیا ہو دیر نہ کرنا, میرے محبوب کے بیٹے کی عزت کا سوال ہے. اتنے برسے بادل, اتنے برسے کہ دلی کی میں تمام نالیاں لوٹ گئی, تمام جل تھل ہو گیا سب. اتنا بارش برسی کہ سب جب تمام گلیوں میں پانی پانی ہو گیا. علماء بولے نظام یہ بتاؤ یہ کون سی چادر, یہ کیا تھا تمہارے ہاتھ میں؟ نظام الدین بولے میری ماں کی چادر کا دھاگا تھا جسے آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. علماء کہنے لگے جب تیری ماں کی چادر کے دھاگے کا یہ عالم ہے تو پوری چادر کا کیا عالم ہوگا.
کی ماں فاطمہ کی چادر کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت فاطمہ الزہرا. کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک ماں نیک نہیں ہو سکتی بچہ. اچھا پھر ہمیں اب چونکہ ہم ماؤں کے جو لوگ آگوش سے بہن نکلے، اب آپ یہ بتائیں کہ اب ہم کب تک زندہ رہنے والے ہیں؟ ان نوجوانوں سے پوچھو اتنی لمبی لمبی یہ جو انہوں نے امیدیں مان رکھی ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا تم نے موت نہیں دیکھی کبھی؟ اچھا موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہوتی، موت سے بڑی کوئی نصیحت. اچھا میں الحمدللہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اسی طرح سے رہا، یہی زندگی رہی میری ایسی اللہ غوث پاک کے کرم سے. کیوں؟ چونکہ میں نے بچپن میں 11 سال کی عمر میں اپنے باپ کو قبر میں اتارا تھا. وہ ایسا منظر تھا کہ جسے میں ابھی تک بھول نہیں پایا. اور آپ اگر باپ کی عزت نہیں کرتے ہو تو کرنا سیکھو. باپ ایک بار چلا جائے نا تو پھر ملتا نہیں اسی بات. زمانے میں ڈھونڈ لیا، میں زمانے میں ڈھونڈ لیا، مگر خدا کی قسم باپ کی طرح کوئی نہیں. باپ محبت کرتا ہے بے لوث. میں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، اس کے بعد تایا کو اتارا. مشفق و مہربان میرے تایا، انہوں نے مجھے پڑھایا، انہوں نے مجھے تعلیم دی اور مجھے اپنی شاگردی میں لیا. اس کے بعد ان کے بعد میں نے کتنے جنازے قبر میں رکھ دیے. میں جہاں اکثر جاتا ہوں جنازوں میں. قبرستان میری محبوب جگہ ہے گھومنے کے لیے، اس سے زیادہ مجھے محبت کسی چیز سے نہیں ہے، چونکہ قبرستان میری اصل ہے. تو جب میں جاتا ہوں وہاں تو وہ جب قبر میں کسی کو رکھ کے باہر نکلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے قبر مجھ سے کہہ رہی ہے تو آج پھر نکل گیا، مگر روز نہیں نکلے گا. ایک دن وہ ہوگا کہ سب نکلیں گے، تو اندر رہ جائے گا. کیسے کفن میں لپٹا ہوا ہوتا ہے انسان. کتنی لمبی لمبی خواہشیں، آرزویں آج جوڑ لو کتنی بھی. ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا تھا، میں سمجھاتا تھا مان جائے، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے کا شوقین تھا، موٹر سائیکل پر اسٹنٹ کرنا، آوارہ گردی مانتا ہی نہیں تھا. جیسے لڑکے رات کے وقت میں فلم دیکھتے ہیں، ان کے موبائلوں میں دیکھو گھٹیا چیزیں ہیں، بدتمیزیاں اور وہ ہسٹریاں. وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیک نہیں کرے گا اور وہ ان کے موبائل میں لاک لگے ہوئے ہیں. کہیں فنگر پرنٹ لاک لگا، کہیں فنگر لاک لگا ہے، کہیں فیس بولر لاک لگا ہوا ہے، کہیں جو ہے وہ آٹو لاک لگا ہوا ہے. کسی طرح سے لاک لگا دی انہوں نے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. رات کا وقت ہوتا ہے، تنہائی میں فلم، دوسروں کی بچیوں کو، رقص کرتی ہوئی عورتوں کو، گندی تصویروں کو موبائلوں میں جا کے دیکھنا اپنے گھر. یہ دیکھتے ہیں لوگ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ جو دیکھتے ہیں، رات کا تنہائی ہوتی ہے، سو رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں دیکھتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، پھر موبائل بھی بند کر دیتے ہیں. آپ کی بات میں نے مان لی، مگر آپ کا اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے دیکھنے کی کوئی مثال نہیں دے سکتا، بونڈی مثال ہے مگر مثال ہے. ایک پہاڑ ہے، وہ کالا ہے، اس کو دھوپ نہیں آتی. اس کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کے اندر ایک غار ہے، غار کے اندر ایک سوراخ ہے، اس کے اندر چیٹیوں کا قافلہ چل رہا ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیٹیاں کالی، ان کے جو پیر نشان بنا رہے ہیں، میرا رب وہ بھی دیکھ لیتا ہے. اور مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے. اچھا ہم جب مناظرہ کرتے ہیں وہابیوں وغیرہ سے تو کہتے ہیں حضور سب دیکھتے ہیں، کرتے ہیں مناظرہ نہیں، مگر جب گناہ کرتے ہیں تو یہ مناظرہ والا ذہن کہاں چلا جاتا ہے. جب ٹی وی دیکھتے ہیں، جب گندی فلمیں دیکھتے ہیں، جب پڑوس میں جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں، جب چوراہے پہ کھڑے ہو کے اپنی، کیا تمہاری بہنیں پردہ نشین ہیں؟ دوسروں کی بہنیں دیکھنے کے قابل ہیں کیا؟ تمہاری بہنیں پردوں میں رہیں اور دوسروں کی بہنوں بری نظر ڈالو، تمہاری بہنیں اس راستے سے نہیں گزرتی کیا؟ کیا مسلمان اتنا بے غیرت ہو گیا؟ میں بصرہ گیا تھا، بصرہ بغداد شریف، وہاں ایک مزار میں اچانک میں حاضری ہوئی. میری 3 سال سے بیان کرتا تھا ان کی بات، مگر اچانک میں حاضری ہو گئی. حضرت زبیر بن عوام، یہ حضور کے پھوپھیزاد بھی ہیں اور حضور کے جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے داماد اور حضور کے ہمزلف ساڑو بھی ہیں اور حضور کے پھوپھیزاد ہیں.
اور یہ سیدہ خدیجہ کے سگے بھتیجے ہیں اور حضور کے حوالی رسول کا لقب ہے. اور یہ زبیر بن عوام جنتی، ان کا جنتیوں میں شامل ہے، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا. ان کے بالکل مزار کے قریب میں، بالکل پڑوس میں ان کے مزار میں میں جانا نہیں تھا وہاں پہ، ہمارے شیڈیول میں نہیں تھا، مگر اچانک ایسا ہوا کہ لوگ ادھر جا رہے تھے، میرے قدم ادھر چل دیے اچانک قافلے سے الگ. وہ نا میری طلب بھی کسی کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. جب میں ایسے کر کے گیا تو میں نے ایک مزار دیکھا، اس مزار پہ لکھا تھا عتبہ بن غزوان. میری چیخ نکل گئی، اتنا رویا میں وہاں کہ یا اللہ محبت ہے تو کیسے دنیا میں رنگ لاتی. میں کہاں بیان کرتا تھا ہندوستان میں. یہ عتبہ بن غزوان کون ہے؟ سیابی رسول ہیں. کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یہ تلوار چلا رہا تھا اور تلوار چلاتے چلاتے ایک غزوے میں اس نے اپنی تلوار اپنی آنکھ پہ مار کے آنکھ نکال کے باہر پھینک دی. سنو، اسے کہتے ہیں ایمان. آنکھ باہر پھینک دی. جب آنکھ پھینک دی تو آنکھ میں سے خون نکلتا تھا اور ایک آنکھ میں سے نکلتا تھا جو ہے وہ آنسو، تو ایک میں سے چیخڑے نکل رہے تھے. لوگ روتے تھے مگر یہ روتا تھا، کہتا تھا میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، پروردگار مجھے معاف کر دے. کہتے میں اس کے قریب چلا گیا. کیا ہو گیا یار؟ لوگ سمجھتے تھے پاگل ہو گیا. میں کہتا نہیں وہ بہت عقل مند ہے. مجھے بتا کیا ہو گیا؟ وہ مانتا نہیں تھا. بتا دے. کہتا نہیں میں چھپاؤں گا، میرا گناہ ہے، میری دعا کر دے رب معاف کر دے، بہت بڑا گناہ ہوگا. کہ بتا تو دے یار. کہتے میں نے اس سے بار بار پوچھا تو وہ رونے لگا تو پوچھتا ہے تو بتاتا ہوں. ابھی جب میں تلوار چلا رہا تھا تو ایک عورت ادھر سے گزر کے جا رہی تھی. پھر کہ اس میں میری ایک آنکھ غلط طریقے سے اتر گئی. پھر میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. حضور کی حدیث یاد آ گئی نا کہ جو اپنی آنکھ میں بدنگاہی بھرے گا اللہ اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھرے گا. کہتے ہیں میں نے یہ آنکھ نکال کے پھینک دی، کہیں ایسا نہ ہو یہ ایک آنکھ مجھے جہنم میں لے جائے. اس سے ابھی کی بڑی بات ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمیں اپنی دونوں آنکھیں نکال کے نہیں پھینک دینی چاہیے. رات کا وقت ہے، ہم سب کو مرنا ہے. ہم قریب موتیں آئیں گی، ایک ایک کر کے مریں گے. ہم جو بھی دن آتا ہے موت کے قریب کر کے چلا جاتا ہے. اندھیرے گڈھے کے قریب جا رہے ہیں لوگ. بتاؤ ہمیں دونوں آنکھیں نکال کے نہیں پھینک دینی چاہیے؟ ہم نے تو برباد کر لیا اپنے آپ کو. ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ رب کے سامنے منہ دکھانا. تو میرے بھائی اللہ سے ڈر. کہتے وہ رونے لگا میرے رب مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا ابو موسیٰ؟ میں نے کہا ابو موسیٰ شریف فرماتا، میں نے کہا تجھے معاف نہیں کرے گا اللہ؟ جو تیری اس روایت کو سن کے اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اسے بھی معاف کرے گا. سبحان اللہ. تو وہ نوجوان لڑکا تھا وہ پڑوس میں میرے، تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا ٹرک چڑھ گیا. اس کو اسٹنٹ کر رہا تھا، پھسل گئی موٹر سائیکل، برسات کے اندر چڑھ گیا ٹرک اور اس گھر پہ چلا گیا. میں بولا میرا دیکھ کے آؤں گا. لوگ بولے نہ دیکھو سیریس صاحب. میں نے کہا نہیں دیکھنا تو ہے. جوان لڑکا تھا، شادی شدہ، آپ تو تندرست باڈی بلڈر تھا. اللہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئی. بڑا تھا وہ. لوگ بولے نہ دیکھو. میں نے کہا دیکھوں گا. جب میں اس کے قریب گیا، میں نے جب اس کا جنازہ کفن ہٹایا تو میری چیخ نکل گئی، چونکہ اس کے وہ بال جنہیں وہ شیمپو لگاتا تھا، جنہیں کٹواتا تھا، وہ بال تھے ہی نہیں. اس کی وہ آنکھیں بھی نہیں تھیں، اس کا وہ چہرہ، اس کا پورا چہرہ نہیں تھا جسے وہ بار بار آئینے میں تاکتا تھا، دیکھتا تھا. ٹرک اپنے پہیے کے ساتھ لے گیا تھا. سب باہر جاؤ، اب ادھر آنا مت، جاؤ جلدی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں؟ حال اس کا یہ تھا. تو پھر اس کے جب جتنے بھی دوست تھے اس کے گھر والے، تو وہ گھر والے جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. اچھا غسل دیتے وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا بیٹا ہی نہیں. میں الحمدللہ غسال ہوں، اللہ کا شکر ہے. میں غسل دیتا ہوں اور اس وجہ سے دیتا ہوں کہ مجھے اپنا غسل یاد آ جائے. کیسے پڑی ہوں گی لاشیں، کیسے پڑے ہوئے یہ ہاتھ، کیسا جسم پڑا ہوگا. تو جب اس کے کپڑے میں نے کاٹے تو میں نے کہا کل تک تو بڑے کپڑے بدلتا تھا، اب بدل کے دکھا. کل بڑے میچنگ لگاتا تھا، آج پہ کینچی چلی اس پر اور کینچی اسے کاٹ رہی تھی. اس کے کپڑے کو کاٹا. پھر اسے میں نے غسل دینا شروع کیا تو حضور کی حدیث یاد آئی. جب بندہ ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال بندے کے مرنے والے کے، تو وہ کہتا ہے آرام سے ہاتھ پکڑ.
تیرے ہاتھ پکڑنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اچھا یہ روایت میں بیان کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ پکڑا جانا باقی ہے ابھی. جب اسے جنازے کو لے کے چلتے ہیں تو کہتا ہے ہلکے ہلکے قدم رکھو, تمہارے قدم کی حرکت سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. پھر اس کا جنازہ اٹھا. یار صاحب غور تو کرو, وہ دن کیسا ہوگا جب منہ میں اور ناک میں جو ہے وہ روئی ٹھوس دی جائے گی, جب انگوٹھے آپس میں باندھ دیے جائیں گے. غوث اعظم بولے بلڈنگوں میں بہت دل لگتا ہے تمہارا, تو قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے کیسے بلڈر قبرستان کے اندر لیٹے ہیں. کسی نے پوچھا غوث پاک سے نماز میں دل نہیں لگتا, فرمایا قبرستان جا کے اپنے بارے میں غور فکر کر کر دل لگنا لگے گا. حضرت عمر بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے منبر پہ تقریر کر رہے تھے, کہا اے عمر امیر المومنین ایک دن مرنا ہے تمہیں. ایسے روئے حضرت عمر کی چیخ نکل گئی. لوگوں نے کہا امیر المومنین کا دل دکھا دیا تو نے. حضرت عمر بولے اس نے دل نہیں دکھایا, مجھے رب کے قریب کر دیا, اس نے مجھے موت یاد دلا دی. حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تجھے نوکر رکھتا ہوں, تو روز یاد دلاتے رہنا مجھے موت کا, روز یاد. ایک دن حضرت عمر نے کہا اب مت آنا. کئی مہینے کے بعد لگا کیوں, کوئی مجھ سے اچھا آدمی مل گیا؟ کہا نہیں, اب مجھے تیری ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا پہلے تو یاد دلاتا تھا, اب میری داڑھی کا بال سفید ہو گیا ہے, جو یاد دلاتا رہے گا مجھے. دانتوں کا کمزور ہو جانا, داڑھی کا بالوں کا سفید ہو جانا, یہ موت ہی تو ہے, موت کی علامت ہی تو ہے. بندہ سمجھے. شیخ سعدی کہتے ہیں موت کی تعریف ہی ہے کہ وہ اچانک آتی ہے, انسان کا احساس نہیں ہو پاتا. تو جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس کی ماں پیچھے رو کے ہٹ گئی, اس کی بہنیں پیچھے ہٹ گئی, اس کے باپ آپ کیسا یار وقت ہوتا ہے, سگا باپ کہتا ہے میرا بیٹا ظہر میں دفن ہے. اللہ اکبر, کیسا دن ہوتا ہے جو سگے بیٹے کو کہنا پڑتا ہے میری پیاری ماں ابھی عشاء میں دفن ہو جائے گی. امام غزالی کہتے ہیں مرنے والا عبرت کا سامان بنتا ہے, احسان کرتا ہے تمہارے اوپر کہ وہ تمہیں دکھا کے جاتا ہے کہ دیکھو تم اب بھی سدھر جاؤ, میری موت سے سدھر جاؤ. یہ جنازے روز دوسروں کے لیے. جب جیسے اس کا جنازہ اٹھا میں نے اس کی ماں سے کہا تھوڑی دیر تو روک لو, اس کمرے میں رہنے دو, اس میں سے سکون ملتا تھا. ماں نے کہا نہیں, بھول گئی ماں صاحب, بہنیں بھول گئی صاحب, جنازہ چلا گیا. کوئی دوست جاتا بنی قبر میں, کیا پتہ کیا حال ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں ایک قبرستان پہ جا کے میں نے کہا کیا حال ہے, کہتے ہیں اندر سے آواز, کیا پوچھتا ہے؟ 8 دن پہلے دفن کیا گیا, میرے منہ میں کیڑے چل رہے ہیں, میری شرمگاہ کو کیڑوں نے چاٹ کھا لیا, میرا پیٹ پھٹ گیا. کیسے جنازے نکلتے ہیں, کیسے روز روز جنازے. حضور فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ موت ہے. ماں چھوڑ دیا, باپ, میرے رب کی رحمت کہتی ان کے لیے چھوڑا تھا مجھے. کہاں ہے تیرے دوست؟ کہا تیری ماں. کون سی دوستی؟ سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. میرے رب کی محبت سچی ہے, میرے رب کا نام سچا ہے. میرا رب کہتا ہے میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ میں کھانا کھلایا, میں نے تجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا, میں نے تیرے گناہوں کو چھپایا, میں نے تجھے رزق دیا, تجھے بچے دیے, خوشیاں دی, تو مجھے بھول گیا دنیا میں جا کے. صاحبو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر پہ گئے. عیسیٰ کہنے لگے مریم, پوری سورہ مریم قرآن میں موجود ہے, کتنی بڑی عظمت ہے. مریم ان کے لیے بے موسم پھل آتے تھے. کہنے لگے امی ایسا کر, کہنے لگے امی تجھے میں قبر سے نکالنا چاہتا ہوں. ماں بولی کیوں بیٹا؟ اندر سے آواز آ رہی ہے, رو کے کہتے ہیں ماں تجھے دیکھنے کا دل چاہتا ہے. اندر سے آواز آئی مریم کی, نہ بیٹے نہ, مجھے دوسری بار زندہ نہ کرنا. ایک بار جو موت کی تکلیف اتنی سخت گزری ہے, اب دوسری بار برداشت نہیں کروں گی. یار جنہیں مرنا ہو وہ نمازیں چھوڑ رہے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں جو نماز نہ پڑھے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو, جو نماز نہ پڑھے اسے مسلمانوں قبرستان میں دفن مت کرو. غوث اعظم فرماتے ہیں آج تو جنتیں بانٹی جا رہی ہیں, جنتیں مل گئی. ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا ہے, کعبے کا طواف ہو رہا ہے, ایک شخص جو ہے وہ میزاب رحمت کے نیچے سر جھکائے رو رہا ہے.
اس کے رونے میں بڑا درد ہے. وہ کہتا ہے میرے مولا مجھے معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا. کیا کہتا ہے؟ بولو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے بولو؟ میں گناہوں کے ساتھ تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا. آج تو پیر ٹکٹ بانٹ گئے میرے مرید ہو جاؤ جنتی. ایک نادان آدمی جو ہوتا ہے کبھی کبھی پوری محفل میں وہ بھاری پڑ جاتا ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ آج حالت کیا ہو گیا. انسان نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور پیروں نے سمجھایا نہیں بات کو, بات کہی نہیں, ڈرایا نہیں اپنے رب سے, انہیں عذاب کر دیا. رو رہے ہیں, ایک شخص رو رہا ہے کہہ رہا ہے میرے مولا قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا, گناہوں کے ساتھ میں تیرا تو کیا تیری مخلوق کا بھی سامنا نہیں کر سکتا. جب اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھایا لوگ طواف کرنے سے رک گئے تھے, مگر جب اس شخص نے اپنا چہرہ اٹھایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. معلوم ہے کون تھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی. بچپن میں لکڑیاں امی جلا رہی تھی تو رونے لگی. بیٹا کیوں روتا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو امی پہلے بچوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے. کیا نہیں, اپنے رب سے توبہ کرو. کتنے گناہ کر لیے کہ یہ دل گندا ہو گیا, اب اس پہ کوئی اثر کوئی بات نہیں کرتی. اور میں بھی اتنی جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. تمہیں اپنے رب کا تمہیں راستہ بتا رہا ہوں. دیکھو اپنے رب کو راضی کر لو, اس سے کہو مولا ہم گنہگار ہیں, سیکار ہیں, بدکار ہیں, مگر معاف کر دے ہمیں. ہم اب تک غفلت میں جیتے تھے, اب توبہ کر لیں گے. میرا رب کہتا ہے تو کتنا بھی گنہگار صحیح, ایک بار مجھے رب کہہ دے ایک بار میں سب گناہ معاف کر دوں گا. میں کربلا گیا تھا تو کربلا میں میں نے الحمدللہ بھی کچھ دیر پہلے گیا تھا تو کربلا میں نے دیکھا کہ سیدھے ہاتھ پہ بتایا کہ امام علی اکبر لیٹے ہوئے ہیں اور بائیں ہاتھ پہ لیٹے ہیں امام علی اصغر. تو کسی سے پوچھا میں نے بائیں ہاتھ پہ کیوں لٹایا, تو انہوں نے کہا وہ علی اصغر جو تھے نا, امام علی اصغر, وہ امام حسین کا دل تھے. تو کہا گیا نا کہ میرے دل کو میرے دل کے قریب رکھ دو. حسین امام علی مقام نے کتنی پریشانی اٹھائی, بولو اٹھائی, کتنی تکلیفیں جھیلی, بولو. ایک مصیبت آتی ہے بندے کے اوپر تو مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں تو امبار تھا, مگر مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ, جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. آپ نے دیکھا ہے ابھی ایک جنازہ جوان آدمی کا لے کے جا رہا ہوں نا کوئی, تو 8-7 آدمی بیٹے کے باپ کو سہارا دے کے جاتے ہیں, بھئی اس پہ غم گزرا ہے. مگر وہ کیا دن تھا کہ کبھی بھتیجے کا جنازہ اکیلے اٹھا رہے ہیں, کبھی بیٹے کا اٹھا رہے ہیں. آج میں اسی حسین کے نام پہ آپ سے پوچھتا ہوں, اس پوری محفل میں کتنے لوگ ایسے ہیں آگے سے پیچھے تک جو شہید اعظم کے وفادار ہیں, گردن کٹا دیں گے وقت آنے پر حسین کے نام پہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں, دونوں ہاتھ اوپر کے انشاءاللہ کٹا دیں گے گردن, دونوں ہاتھ اوپر کے انشاءاللہ. نیچے ہاتھ کر لیں, جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں. آج اس محفل سے دیکھو کتنے عاشق رسول اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہیں. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. داڑھی رکھانے والے صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہوں, جذبات میں کوئی کھڑا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کھڑے رہنا, کھڑے عشق رہنا. رسول, جس کے داڑھی ہو تقی رسول. داڑھی رکھانے والے چدر رکھاؤ گے پوری داڑھی انشاءاللہ. بھائی آپ رکھاؤ گے؟ کوئی اور عاشق ہے؟ چلو ہاتھ اوپر کر لو داڑھی رکھانے والے لوگ, ہاتھ اوپر کر لیں جو داڑھی رکھائیں, آج سے کبھی داڑھی نہ مڑائیں. پیچھے بھی کوئی ہو تو ہاتھ اوپر کر لیں انشاءاللہ ہے. کہو اور کوئی ہے عاشق؟ کہو انشاءاللہ. آج کے بعد گردن کٹے گی مگر کبھی داڑھی. اچھا آپ کے داڑھی ہے آپ بیٹھ جاؤ, جن کے داڑھی ہو وہ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جاؤ. آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں داڑھی مڑائیں گے تو کبھی 10-12 لوگ ہو گئے, چلو بیٹھ جائیں.
کوئی اور عاشق ہے داڑھی رکھنے والا محفل پاک میں؟ کوئی اور عاشق ہے ان کے علاوہ؟ 10-12 ہو گئے، کافی ہیں. کوئی اور عاشق ہو تو بتایا. اچھا یہ مسکرانے کا وقت نہیں ہے. حضور نے اگر یہی کہہ دیا کہ یہ تو میرے غلام والا چہرہ نہیں، اچھا تم اسمارٹ تھوڑی ہو جاتے ہو داڑھی مڑا کے، اور داڑھی مڑا کے بندے کی صورت پہ جو ہے وہ اور پٹکال برسنے لگتی ہے. صحیح بتاؤں میں آپ سے. ہاں اللہ نے زینت بخشی ہے داڑھی. اب تو غیر مسلم بھی سمجھ گئے، وہ بھی رکھانے لگے، مسلمان نہیں رکھا. اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نماز کی پابندی شروع کر دیں گے؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دونوں ہاتھ رکھ کے ارادہ کر لیں پکا انشاءاللہ. کہیں بھی رہیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ زور سے کہو، زور سے، تاکہ کربلا تک آواز چلی جائے. کہو زور سے، کہو انشاءاللہ. اللہ آپ کے اس جذبے کو سلامت. کتنے لوگ ایسے ہیں جو پردے کرائیں گے اپنے گھروں میں جا کے، بہنوں کو بیٹیوں سے کہیں گے انشاءاللہ، کہیں گے اپنا فرض پورا کریں گے، کہیں گے انشاءاللہ، ٹوکیں گے انشاءاللہ، ٹوکیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات 2 گھنٹے ہو گئے مجھے، اور مفتی صاحب کی بہت شکریہ، بیٹھے رہے، آپ لوگ سب بیٹھے رہے. آپ نے میرا اچھا پڑھ دوں. کیا کروں گا لے کے جنت، اتنی ہلکے میں اپنے گھر والوں کو بھی من قبل نہیں سناتا ہوں. زور زور سبحان اللہ. کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری. کیا کروں گا لے کے جنت میرے صابر کلیری، میرے صابر کلیری. آپ ہی ہیں میری جنت، میرے صابر میرے صابر کلیری. اور نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا، نانا ہے حضرت محمد، باپ ہے مولا علی، باپ ہے مولا علی. ماں تیری خاتون جنت میرے صابر کلیری. اور مقطع سن لیں پھر پڑھ دوں پورا پورا. حشر کے دن سوئے آپ کے پیچھے رہے، حشر کے دن سوئے جنت آپ کے پیچھے رہے، آپ کے پیچھے رہے. جب چلے سید شباب میرے صابر کلیری. یہ تیرا سید شباب میرے صابر کلیری. اللہم صلی علی سیدنا توبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ قائم باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جائیے گا مت، آپ کے لیے تبرک کا انتظام ہے. اگر تبرک آپ کے لیے بہتر ہو تو رک جائیں، بڑی مرضی آپ کی. دعا بھی ہوگی.